اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام و حفاظ نظام و حاضرین مجلس و پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں یہاں کے اراکین، یہاں کے کارکنان نے اس محفل پاک کو ایسا سجا دیا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مکی کے سرزمین پر نہیں بلکہ ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس میلاد مبارکہ کی برکت سے ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور پروردگار عالم ہم سبوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ وقت کی قلت ہے، چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بولنے، اس پر مجھے خود عمل کرنے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، بولیے سبحان اللہ۔ حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پر تو سر کہاں ہوگا۔ حضور جیسا نرالا بشر کہاں ہوگا، قدم ہے عرش بری پر تو سر کہاں ہوگا، اور جس کا ذکر ہر لمحہ خدا کرتا ہو، جس کا ذکر ہر لمحہ خدا کرتا ہو، بھلا اس کا ذکر مختصر کہاں ہوگا، بھلا اس کا ذکر مختصر کہاں ہوگا۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے اہل سنت کے معمول کے مطابق ہم اور آپ مل جل کر اپنے اور سارے جہان کے مرکز عقیدت، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں تشریف لانے والے آقا، بے سہاروں کے سہارا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت اگر تمہیں ملے تو تم خوشی مناؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رب کی نعمت کی خوب خوب چرچا کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کے نعمتوں کو بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ بزرگوں اور دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستو، اللہ کی نعمتوں کو آپ کو کیا قرآن نے پہلے ہی فرما دیا ہے، لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔
لیکن بزرگوں اور دوستوں، اگر اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی انسان مسجد میں نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تسبیح کو ہاتھ میں لے لے اور لینے کے بعد یہ تسبیح میں پڑھتا رہے آلو 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 آلو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے آلو کا ذکر کرتا رہے، انسان بٹاٹے کا ذکر کرتا رہے، انسان سالن کا ذکر کرتا رہے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے آلو اور بٹاٹے کا ذکر نہیں ہے، دنیا کی دوسری نعمت کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کو پیش کر فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ فرماتا ہے کون سی نعمت کا ذکر کرنا یہاں مقصود ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب تم دشمن تھے، جب تم دشمن تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک جس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی اور ان کی محبت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کا ذکر کیا جائے تو تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے پانے کے بعد اگر ایک دوسرے کا دشمن تھا تو دشمن دوست ہو دوستی میں بدل گئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، پورے تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس نعمت کے آنے کے بعد اگر ایک دوسرے سے دشمنی تھی اور وہ دوستی میں بدل گئی تو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، وہ آمنہ کے لال کی ذات تھی، وہ حضرت عبداللہ کے لخت جگر تھے، وہ آپ کے اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بہت بزرگوں اور دوستوں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے لیے یہاں آپ نے محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا ہے، لیکن آج ہم محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں اور ہم جو ہے مٹھائی یعنی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روشنی کا کرنا کہاں سے جائز ہے؟ جیسے حضرت علامہ مولانا یونس علی صاحب مصباحی نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھیے کہ یہ جو ہم روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جو ہم لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دلائل النبوہ کی روایت ہے اور سیدنا حضرت عباس بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ انہوں کے والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت میں وہی موجود تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے جو ستارے ہیں یہ تمام کے تمام ستارے زمین کے طرف جھکتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف یہ زمین کے طرف جھکتے ہوئے نظر نہیں آئے، آپ فرماتی ہے کہ میں ایسا گمان کرنے لگی کہ یہ ستارے ٹوٹ کر میرے سر پر آ کر نہ گرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب رسول اعظم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جشن عید میلاد النبی کے خوشی میں ستاروں کے ذریعے سے یعنی سجاوٹ کا اہتمام کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر اگر کوئی سجاوٹ کرتا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو میری سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ کی ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم روشنی کا بھی اہتمام کرتے ہیں
तो क्या ये भी कुरान और हदीस से हमें सबूत मिलती है या नहीं? तो बुजुर्गों और दोस्तों, मिशकात शरीफ की हदीस है, सैयदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा शहजादा इस दुनिया में इस खाकदानी गीटी में जलवा अफरोज हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त जो है एक नूर मेरे बदन से निकला और वो नूर की रोशनी ऐसी थी कि जिस रोशनी से मैंने मुल्क के शाम के मोहल्लात को देख लिया था, उस रोशनी से जो है मैंने बसरा के ऊंटों की गर्दन को देख लिया था। बुजुर्गों और दोस्तों, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी रोशनी थी? वो ईद मिलादुन नबी की रोशनी थी। किसने उस रोशनी का एहतमाम फरमाया था? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने एहतमाम फरमाया था। बिला तमसी व तमसी हमें ये पता चलता है, मालूम होता है कि ईद मिलादुन नबी के खुशी में अगर कोई रोशनी का एहतमाम करता है तो ये भी मुस्तफा के, ये भी जो है खुदा की सुन्नत है। तमाम चीजों से हमें पता चल रहा है, इनमें तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में हम इन तमाम चीजों का इनेकाद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इससे आगे बढ़कर हम एक और एहतमाम करते हैं, वो झंडियां लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ झंडियां लगे हुए हैं, लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, क्या ये झंडियां लगाना ये भी जायज है? क्या रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या उस वक्त भी झंडे लगाए गए थे? बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं आपको बताता चलूं, ये तिबरानी की हदीस है, सैयदा हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरा बेटा इस खाकदानी गीटी में जलवा अफरोज हुआ तो उस वक्त जो है मैंने एक झंडे को देखा, वो मशरिक के तरफ लगा हुआ था, एक झंडे को देखा वो मगरिब के तरफ लगा हुआ था, और एक झंडा काबे के छत पर लगा हुआ है। बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से मालूम हो रहा है कि रसूल आजम की आमद की खुशी में झंडा लगाना ये भी नाजायज नहीं है, बल्कि ये भी जायज है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में आप ये तमाम चीजें कर रहे थे, और ये कोई नाजायज नहीं बल्कि ये तमाम चीजें जायज है। बुजुर्गों और दोस्तों, और मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, इंसान झंडा जो लगाता है कहां से कहां लगाता है। अगर अमेरिका कितना भी बड़ा सुपर पावर हो जाए, अमेरिका का झंडा इंडिया में नहीं फहरा सकता है। अमेरिका का झंडा उसके हुदूद ही में लगाया जाता है, उसके बाहर नहीं। इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का इंडिया में नहीं, एक मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क पर नहीं, बल्कि अगर होगा तो बॉर्डर पर होगा, जहां तक उसकी हुकूमत होगी वहीं तक उसका झंडा होगा। लेकिन हजरत आमिना फरमाती है कि रसूल आजम की ईद मिलाद का झंडा मैंने मशरिक में भी लगा हुआ देखा, मगरिब में भी लगा हुआ देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशरिक से लेकर मगरिब तक अगर किसी की हुकूमत चलती है तो मोहम्मद अरबी की चलती है, मगरिब तक अगर किसी का सिक्का चलता है तो मुस्तफा जाने रहमत का चलता है। बुजुर्गों और दोस्तों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की हम खुशी मना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस खुशी को मनाते रहें। अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से आपके रोजी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस महफिल पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपको दारैन की नियमतों से माला माल फरमाएगा। आमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे बाद जो है हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर साहब है, जिनके बयान नायाब हर एक इंसान जब सुनता है तो मचल जाता है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करके हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम मुझे कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम हजरात को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का दीवाना बनाए। जो बच्चे लोग उधर बैठे हैं तो यहाँ सामने आ जाए तो अच्छा हो।